اب تک جو بھی آپ ایلینز کے بارے پڑھتے آئے ہو اور جو ویڈیوز انٹرنیٹ پر آپ دیکھ چکے ہو ان سب ویڈیوز کو بھول جاؤ۔ یہ ویڈیو جس میں آپ کو ابن العربی کی پراسرار سچائی بتانے والا ہوں جو آپ کو حیران کر کے آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی۔ اگر آپ ابھی تک اس کنفیوژن میں ہیں کہ ہماری اس دنیا سے باہر بھی کوئی اور مخلوق ہو سکتی ہے تو ابن العربی کی بیان کردہ یہ معلومات آپ کے ذہن سے سارے شکوک و شبہات ختم کر دے گی۔ ابن العربی کسی اور دنیا میں کیسے پہنچا اور اس نے وہاں کیا دیکھا؟ وہ خاص روحانی علم سے دوسرے ڈائمینشنز تک کیسے پہنچے؟ کیا ابن العربی مریخ پر پہنچے تھے؟ اور کیا واقعی انہوں نے وہاں مستقبل کے انسانوں کے لیے ایک نشان چھوڑا تھا؟ یہ تمام باتیں کسی فلمی داستان کی طرح ہیں، لیکن یقین مانے آگے جو آپ جاننے والے ہیں وہ آپ کے ہوش اڑا دے گا۔ ان تمام سوالوں کے جواب میں ابن العربی کی عجیب و غریب داستان سامنے آئی جسے آپ سن کر حیران ہو جائیں گے۔ ابن العربی صوفیزم کی انتہا کو پہنچ چکے تھے اور اس کائنات کے کئی گہرے رازوں کو جان چکے تھے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کا ولی جب اپنے کامل ایمان کو پہنچ جاتا ہے تو وہ ایسے کام سر انجام دیتا ہے جو ایک عام انسان کے لیے کسی افسانوی داستان کی طرح ہوتے ہیں۔ ابن العربی نے کہا تھا کہ وہ روحانی دنیا میں ایسے دنیاؤں تک پہنچے جو ہماری اس دنیا کی طرح ہی تھی۔ ایک دنیا ایسی تھی جہاں ہر طرف خوشبو پھیلی تھی اور جہاں کا ایک دن ہمارے پلینٹ کے کئی سالوں کے برابر تھا۔ وہاں موجود مخلوق اتنی تیز چلتی کہ ایک انسانی آنکھ ان کی رفتار کو نہیں دیکھ سکتی۔ یہ تمام باتیں آج سے 850 سال پہلے ابن العربی نے اپنی مشہور کتاب الفتوحات المکیہ میں لکھی تھی۔ ٹائم ڈیفرنس کے اس کانسیپٹ کو ابن العربی نے آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی سے 750 سال پہلے پیش کی تھی۔ دوسری دنیاؤں میں جو مخلوق اس نے دیکھی وہ انسان نہیں تھے جنہیں آج انگلش میں ایلینز کہا جاتا ہے۔ کتاب میں مزید لکھتے ہیں کہ ان سب میں سب سے خوبصورت وہ پلینٹ تھا جو زعفران سے بنا تھا اور جہاں کے لوگوں کا رنگ انتہائی سفید تھا۔ وہاں کی ایک اور خاص بات یہ تھی کہ وہاں درخت سے پھل توڑنے کے بعد وہ پھل چند سیکنڈز میں دوبارہ ظاہر ہو جاتا۔ وہاں کے رہنے والے پودوں کی طرح زمین سے نکلتے جو پانی میں نہیں ڈوبتے تھے اور نہ آگ انہیں جلاتی تھی۔ وہاں ایسے رنگ تھے جو آج تک کسی نے اس دنیا میں نہیں دیکھے اور جہاں ہیرو اور سونے سے زیادہ قیمتی میٹلز موجود تھیں۔ اللہ نے ابن العربی کو کئی صوفیاء اور علماء کی طرح خاص روحانی علم سے نوازا تھا جن کی مدد سے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹیلی پورٹ ہو کر پہنچ جاتے تھے۔ وہ جس جگہ جاتے وہاں اپنا کوئی نشان چھوڑتے۔ ایسا ہی ایک نشان ناسا کی جانب سے سامنے آیا جو مریخ کی سطح کی تصاویر میں ملا، جو عربی لفظ سلام نظر آتا ہے جس کا انگریزی میں مطلب ہے ہیلو، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ابن العربی نے مریخ کی سطح پر لکھا تھا۔ اس بارے میں سب سے پہلے ایک ترک رائٹر اور ریسرچر کیفیر اسکندرولو نے اپنی کتاب ویلی آف دا پروفٹس میں لکھا تھا۔ مغربی تہذیبوں میں کسی جسم کو سیکنڈز میں دوسری جگہ پہنچنے کو ایک کانسیپٹ ایسٹرل باڈی یا ایسٹرل ٹریول کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ایک جسم بیک وقت کئی جگہوں پر موجود ہوتا ہے، یعنی ٹائم ٹریولنگ کی طرح۔ اسی کانسیپٹ پر آج سائنس سب سے زیادہ کام کر رہی ہے اور اس کے لیے وہ ابن العربی کی اس کتاب پر کافی ریسرچ کر چکے ہیں اور معلوم کرنے کی کوشش میں ہے کہ ابن العربی نے وقت میں کائنات کے ان دور دراز علاقوں کی سیر کیسے کی۔ ایک ایسا علم جس میں جسم تو زمین پر ہوتا ہے لیکن وہ شخص روحانی طور پر کسی اور دنیا میں ہوتا ہے، بالکل نیند کی طرح، جس میں انسان دنیا کے چند سیکنڈز میں نیند کی دنیا میں کئی گھنٹے گزار لیتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج کا سفر تھا، جس میں رسول اللہ وقت کے ایک لمحے میں 7 آسمانوں کی سیر کر چکے تھے۔ لیکن ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ رسول اللہ نے جسمانی طور پر یہ سفر کیا تھا جبکہ صوفیاء کرام صرف روحانی طور پر ایسا کر سکتے تھے۔ اسی طرح وقت میں سفر کی ایک اور مثال حضرت سلیمان علیہ السلام کی دور کی ہے، جب یمن کی شہزادی کا تخت پلک جھپکتے آپ علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوا تھا۔ اسی طرح ایک اور مشہور واقعہ اصحاب کہف کا ہے، جو ایک غار میں 309 سال تک سوتے رہے
اور جاگنے پر انہیں ایسا لگا جیسے وہ چند گھنٹوں کے لیے سوئے تھے۔ ابن العربی کا ماننا تھا کہ ایک اللہ پر مکمل یقین سے ایک انسان اس روحانی علم کو جان سکتا ہے جس سے وہ چند سیکنڈز میں روحانی طور پر لاکھوں میل دور جا سکتا ہے، اور اس علم کے لیے خود کو اس مادی دنیا سے دور رکھنا پڑتا ہے اور ان تمام باتوں پر عمل کرنا ہوتا ہے جو رسول اللہ اور صحابہ کرام کے بعد علماء کرام اور صوفیاء کرام نے اپنائے تھے۔ اور جب انسان اس مقام تک پہنچ جائے تو اللہ اس کے لیے وقت اور سپیس کو ایک کر دیتا ہے۔ یہی بات آج سائنس بھی کرتی ہے کہ اگر وقت اور سپیس ایک ہو جائے تو تب وقت رک جائے گا اور ایک انسان ٹائم ٹریول کر کے چند سیکنڈز میں کسی اور سیارے پر پہنچ سکتا ہے۔ سائنس اس بات کو اس کنسیپٹ سے سمجھاتی ہے کہ اگر کائنات کے دور دراز مقامات میں دو الیکٹرانز کو ایک دوسرے سے اربوں سال کی دوری پر رکھا جائے تو تب بھی وہ ایک دوسرے سے انٹریکٹ کریں گے۔ تو اگر الیکٹرانز میں ایسا ممکن ہو سکتا ہے تو انسانوں میں اس سے بھی زیادہ ممکن ہو سکتا ہے۔ یہ کنسیپٹ ابن العربی کے ٹائم ٹریول کو ثابت کرتا ہے جسے آج سائنس معلوم کرنے کی کوشش میں ہے، یعنی وقت میں سفر ممکن ہے۔ اور کیا معلوم سائنس ایسی ایجادات کر پائے جن کی مدد سے وقت میں سفر عام انسانوں کے لیے بھی ایک حقیقت بن جائے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سائنس روحانی علم سے بڑھ کر نہیں، کیونکہ روحانی دنیا کا کنیکشن اللہ پر مکمل توکل اور یقین سے ہوتا ہے، جسے ایک انسان سمجھ گیا تو وہ اس دنیا اور آنے والی ایک نہ ختم ہونے والی دنیا میں بھی کامیاب ہوگا۔